اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ والدین اور بہن بھائیوں پر اگر قربانی واجب ہو لیکن ان کے پاس ابھی پیسے نہ ہوں تو کیا انہیں بتا کر ان کی طرف سے ہم قربانی اپنے پیسوں سے کر سکتے ہیں، اور یہ یوں کریں کہ رقم فی الحال ان کو ادھار دے دیں اور بعد میں انہیں معاف کر دیں؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے سمجھ لیجئے کہ عبادات تین طرح کی ہیں۔ ایک بدنی عبادت ہوتی ہے، خالصتاً بدنی، یعنی اس میں مال کے خرچ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، جیسے نماز۔ بعض خالص مالی عبادات ہوتی ہیں، یعنی اس میں بدنی مشقت کا کوئی عنصر نہیں ہوتا، کوئی جز نہیں ہوتا، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اور بعض ان دونوں کا مجموعہ ہوتی ہیں کہ مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدنی محنت بھی ہوتی ہے، جیسے حج ہے۔ تو بدنی عبادت تو فقہ حنفی کی روشنی میں کوئی بھی ایک کی طرف سے دوسرا ادا نہیں کر سکتا، لیکن مالی عبادت کے اندر کر سکتا ہے۔ اب اس میں دو صورتیں ہیں کہ جیسے ان کا پیسہ ہو، وہ مجھے وکیل بنا دے، میں خرچ کر دوں، یا پھر ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے لیکن کوئی چیز واجب ہے، جیسے آپ نے قربانی کا کہا، تو میں اپنے پیسوں سے ان سے اجازت لوں اور اپنے پیسوں سے قربانی کر دوں، تو اس میں نیابت، خلافت یا وکیل بنانا جائز ہوتا ہے، یعنی اگر دوسرا بھی اپنے مال سے کر دے گا تو ہو جائے گا۔ تو لہذا یہ صحیح ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو دوسری صورت بتائی وہی افضل ہے، لیکن اس میں بھی آدھا حصہ آپ نے ویسے کہہ دیا، آپ ان کو ادھار دیں اور پھر ان سے ادھار واپس لیں باقاعدہ۔ یاد رکھیں کہ جو مالی عبادات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اسی لیے مقرر کیا ہے کہ اس میں امتحان ہے انسان کا، کہ وہ اپنا مال اللہ تبارک و تعالی کے لیے خوش دلی سے خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس میں بخل ہے یا نہیں ہے، مال کی محبت غالب ہے یا اللہ تبارک و تعالی کی محبت غالب ہے۔ اور میں نے اکثر کہہ رہا ہوں، ہر ایک نہیں، اکثر خواتین کو خاص طور پر اس امتحان میں فیل ہوتے دیکھا ہے۔ سونے کے سیٹ دبا کر رکھیں گی، کیش بھی نہ خرچ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ہم کہاں کماتی ہیں، تو شوہر سب کچھ کرتا رہتا ہے، اس طرح مال کی محبت بھی رہتی ہے اور بخل بھی غالب رہتا ہے۔ تو جو مالی عبادت کے واجب کرنے میں، اس کے لازم کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ تھی، اسے باطل کرنا لازم آتا ہے۔ آپ ان کو ادھار دیں، اگر ابھی کیش نہیں ہے، قربانی وہ کریں، بعد میں ان سے لازم وصول کریں، تاکہ اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کرنے کے بارے میں وہ بخل اور بیجا محبت میں گرفتار نہ ہوں۔ آپ ان کو محبت میں ان کے ساتھ دوستی نہیں کر رہے، آپ دشمنی کر رہے ہیں، کہ جب ان کو مال اتنا عزیز اور محبوب ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ ہی نہیں کریں گے، چلو بیٹا کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، بھائی کر رہے ہیں، بہن کر رہے ہیں، تو لازم سی بات ہے کہ یہ تو پھر ان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ جو ان کے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق تھا، جو ان کے مال میں کسی غریب کا حق تھا، وہ تو ان کے مال کے ذریعے تو نہیں ہو رہا، آپ کے مال کے ذریعے ہو رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں تھی۔ تو لہٰذا آپ تھوڑا سا اپنا رویے کو چینج کریں۔ یہ کہتی ہیں کہ ہر سال کنڈے کی نیاز ایام حیض میں پکانا، ہر سال ہم کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، اسے ایام حیض میں پکانا اور کھانا کیسا ہے؟ یہ کہتی ہیں ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ ان ایام میں نیاز والی جگہ پر نہیں جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بالکل غلط خیال ہے، اور یہ عمومی طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے کم علمی ہمارے گھروں میں رائج ہے، دین سے دوری، کہ اصل دین سے ہم بہت دور ہیں۔ ہمارے گھروں میں بعض اوقات ایک نیا ہی دین رائج ہوتا ہے، اس کو نیا دین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی جب آپ شرعی دلیل پوچھیں گے تو کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ میری دادی نے کہا تھا، میری نانی نے کہا تھا، میرے چاچا نے کہا تھا، ہمارے تو خاندان میں ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ بھائی، آپ کا خاندان کوئی اولیاء کا خاندان تو نہیں ہے، آپ کے خاندان میں کوئی پیدائشی طور پہ سارے مفتیان کرام تو نہیں پیدا ہو گئے تھے، آپ بہت بڑے اسکالر تو نہیں تھے، وہ جاہلوں نے کوئی چیزیں پیدا کر دیں، وہ ہمارے خاندان میں رسم و رواج قائم ہو جاتا ہے اور ہم اس پہ چل رہے ہوتے ہیں، دین کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا کہ جب عورتوں کو حیض آتے تو وہ عورتوں کو بالکل چھوت کی طرح ایک کمرے کے اندر بند کر دیا کرتے تھے، نہ ٹچ کرنا، نہ وہ کوئی چیز ہاتھ لگائیں، ان کا گمان تھا جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے ناپاک ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کی نفی فرمائی۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار معتکف ہوتے تھے، میں ایام میں ہوتی تھیں، سرکار اپنا سر اقدس کھڑکی سے اس طرف کرتے اور میں آپ کے سر کو دھو دیا کرتی تھی، سر میں کنگھا کرتی تھی۔ تو یہ اگر معاذ اللہ چھوٹ کے کوئی گندگی لگنے والی ہوتی تو پھر یہ کیا تھا؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ایام سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بہنیں وہاں جا سکتی ہیں، نیاز کھا سکتی ہیں، نیاز پکا سکتی ہیں، شریعت نے کوئی منع نہیں کیا۔ اس طرح کی بیجا قیودات لگانا بالکل غلط ہوگا۔
ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی بولیے۔ میرا ایک ہی سوال تھا صرف۔ جی بولیں بولیں، سوال بولیں۔ اچھا، کیا غصہ کرنا اصل میں انتقام لینا ہوتا ہے یا نہیں؟ غصہ لینا انتقام ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلے میں بتاتا ہوں۔ کیا غصہ کرنا؟ ہاں جی میں سمجھ گیا، غصہ کرنا انتقام لینا، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ایک عرب ملک ہے، اس میں میں ملازم ہوں ایک کمپنی میں، اور یہاں کے قانون کے مطابق امپلائی جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو وہ کمپنی سے کھانا ملتا ہے۔ تو بعض اوقات میرا ذہن نہیں ہوتا کھانا کھانے کا، اور 3 وقت کھانا ملتا ہے، تو میں وہ کھانا لے لیتا ہوں، اور ہمیں اجازت ہوتی ہے چاہے وہاں کھاؤ چاہے اپنے روم میں لے جاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو کیا میں اس کھانے کو کسی کو صدقہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، اگر تو یہ کمپنی نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ یہاں کھائیں اور چاہے لے جائیں، تو لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو مالک بنا رہے ہیں اس کھانے کا۔ جب آپ مالک ہو گئے تو آپ کو اجازت ہے کہ چاہے اس کو کھائیں چاہے اس کو صدقہ کریں، اب اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر ساتھ لے جانے کی اجازت نہ ہوتی، وہیں کھانے کی ہوتی، تو اب آپ کسی کو صدقہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ آپ کو مالک نہیں بنایا، ہاں کھانے کو آپ کے لیے مباح کر دیا۔ اس کو مباح کرنا کہتے ہیں۔ جیسے مہمان آتے ہیں گھر میں، آپ کہتے ہیں یہ دسترخوان پہ جو ہے آپ بالکل بلا تکلف کھائیے، تو آپ اس کو صرف کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر انہی میں سے کوئی شخص 1-2 چیزیں اپنی جیبوں میں رکھنا شروع کر دے تو آپ کہیں گے بڑا بدتمیز آدمی ہے، اور ہو سکتا ہے روک بھی دیں، تو آپ مالک نہیں بناتے، مباح کر دیتے ہیں۔ اور اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ میزبان کی کوئی چیز دسترخوان سے اٹھا کر کسی فقیر کو دے دے، اس کو صدقہ وہ صدقہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا مالک نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، تو آپ کر سکتے ہیں، آپ نے جو بتایا۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات ہمارے چلے پہلے کال لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ اللہ خیر جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ جی کمرے میں اگر اخبار کمرے میں اخبار پڑے ہوئے ہیں جن میں بے شمار تصویریں ہیں، کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور گھر میں سنتیں پڑھنے کے بعد جب مسجد میں جائیں تو جماعت میں کافی وقت بچا ہوتا ہے، تو کیا فرض اور سنتوں کے بیچ میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز یا نفل نماز؟ اور مہربانی۔ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ بعض ہمارے دوست ہیں، یہ باہر سے کوئی کویسچن آیا تھا، تو وہ ایسا کیک لاتے ہیں جس میں شراب کی آمیزش ہوتی ہے، وائن وغیرہ ہو سکتا ہے اس کی ریسیپی میں ہو، تو وہ ہمیں جب دے دیتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ وہ خود تو ہم کھا نہیں سکتے، تو کیا پھینکیں یا کسی غیر مسلم کو دے دیں؟ دیکھیں، اس میں یقیناً ایک ناپاک چیز ملی ہوئی ہے، اور کنفرم اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ناپاک چیز ملی ہے، آپ نے آنکھوں سے ملتے ہوئے دیکھا ہے، یا مطلب وہ کمپنی نے آپ کو بتایا اور آپ کے دل پہ ان کی بات جم رہی ہے، تو بہتر ہے کہ پھر اس کو نہ کھائیں، اور آپ اس کو ضائع بھی نہ کریں، کیونکہ اگر ایک جز ناجائز ہے تو کچھ اس میں جائز عنصر بھی ہیں۔ مسلمان کے لیے تو شرعاً جائز نہیں، نہ وہ مسلمان کو دینا جائز، ہاں غیر مسلم کو آپ دے سکتے ہیں کہ ان کے ہاں تو ویسے وہ کھا لیتے ہیں، تو ضائع کرنے کے بجائے کسی غیر مسلم کو دے دیا جائے۔ اور یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو بتائیں جو اس طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں نہ دیں، مسلمان کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں ضمناً پھر میں یہ بات عرض کروں گا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس میں شراب ملی ہوئی ہے؟ بعض اوقات مطلب افواہیں ہوتی ہیں، جس سے پوچھیں کہ بھئی تمہیں کس نے بتایا تھا یہ اس میں ملی ہوتی؟ فلاں سے سنا تھا، فلاں سے سنا تھا، کون بتانے والا یہ نہیں پتہ ہوتا۔ ایسی صورت میں کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوتی، آپ کھا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کمپنی نے خود بتا دیا کہ اس میں چیز ملی ہوئی ہے، ہم ناپاک چیز ملاتے ہیں، اور کافروں کی کمپنی ہے فرض کر لیں، مسلم کمپنی ہے تو پھر تو وہ بالکل حرام ہوگا، کیونکہ مسلمان کی بہرحال اطلاع کا اعتبار ہوتا ہے۔ لیکن کافر کی کمپنی جو ہے، ہم ترتیب لے لیتے ہیں، کافر کی کمپنی ہے اور وہ کہتی ہے اس میں حرام، ہم نے شراب ملائی ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ دل پہ آپ کے بات جم رہی ہے یا نہیں جم رہی۔ اگر بالکل نہیں جم رہی کہ یار ایسے ہی کہہ رہے ہوں گے، تو بالکل آپ کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی منع نہیں ہے۔ اور اگر دل پہ بات جمتی محسوس ہو تو بہتر ہے کہ نہ کھائیں، کیونکہ چلو اگرچہ کافر ہیں لیکن اطلاع دے رہے ہیں تو نہ کھائیں بہتر ہے، ورنہ کافر کی خبر دیانات میں معتبر نہیں ہوتی۔ دیانات کہتے ہیں حرام و حلال اور پاک اور ناپاک کے مسائل کو، اگر کافر کسی چیز کو ناپاک کہے، شریعت نے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا، لہٰذا اگر آپ کے دل پہ بات جم رہی ہے آپ نہ کھائیں۔ کنفرم نہیں ہے، صرف کمپنی نے اطلاع دی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے نہیں کھایا، لیکن اگر وہ دوسرا مسلمان کھا رہا ہے تو آپ اس کو حرام کھانے کا فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں، اور دل پہ آپ کی بھی بات نہیں جم رہی تو آپ بھی کھا سکتے ہیں۔
اور تیسری چیز کہ کمپنی مسلمان کمپنی نے اطلاع دی، اگر وہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں تو پھر تو ملائیں گے ہی نہیں، اور ایسی فاسق فاجر لوگ ہیں اور وہ اطلاع دے رہے ہیں کہ ہم نے ملائی ہے، تو اگر وہ مسلمان ہے اور اس کی بات دل پر جمتی ہوئی محسوس ہو کہ نہیں صحیح کہہ رہے ہوں گے، تو پھر تو وہ حرام ہے اس وقت، کیونکہ مسلمان کا اعتبار ہوتا ہے، اگر آپ کے دل پہ ان کی بات جم رہی ہے تو پھر آپ یہ کیک نہیں کھا سکتے ہیں۔ لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اکثر ہیں افواہیں، فلاں کہہ رہا تھا، یا وہ مطلب کوئی کوڈز وغیرہ ہوتے ہیں، فلاں کوڈ ہوگا تو جی ایسا ہوگا۔ ان چیزوں سے کسی بھی چیز کو حرام یا ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کسی چیز کی حرام کی ملاوٹ چند چیزوں سے ہی کنفرم کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 1 آنکھوں سے ملتے دیکھا ہو، نمبر 2 کسی عادل شخص نے، نیک پرہیزگار متقی نمازی، جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو، اس کا ظاہر شرع کے موافق ہو، وہ آپ کو کہے کہ میں نے آنکھوں سے ملتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس میں ناپاک چیز ملائی تھی۔ یا تیسرا کہ وہ چیز خود بتا دے، بطریق کرامت کسی ولی کی چیز نے بتا دیا اور وہ ولی ہیں تو پھر بھی ہو سکتا ہے۔ یا نجاست کا کوئی اثر اس میں ظاہر ہو رہا ہو، کوئی اسمیل مخصوص، شراب کی کوئی اسمیل یا شراب کا کوئی رنگ اس میں خاص ایسا نظر آ رہا ہو، فرض کر لیں، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ان 3-4 ذرائع سے آپ کو کسی چیز ناپاک چیز کی ملاوٹ کا نہیں پتہ چل رہا تو خالی خبر دینا یا پھر وہی جیسے میں نے آپ کو پوری ترتیب بتائی ان چیزوں سے ہم حتمی طور پہ کنفرم 100% کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے 2 کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میں نے یہ ایک سوال کرنا ہے کہ جو ہم برتنوں کے سیٹ ملتے ہیں شادی پہ، ڈنر سیٹ ہوتے ہیں، جی اگر وہ استعمال میں نہیں ہے، ان کی قیمت کافی زیادہ ہوتی ہے، تو ان پہ بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم وضو کرتے ہیں تو پاؤں دھوتے ہوئے جو انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، وہ صرف چھوٹی انگلی سے کر سکتے ہیں کسی اور انگلی سے بھی؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور سوال کہ بچوں وغیرہ کے کھلونے وغیرہ پڑے ہوں، ان کی شکلیں وغیرہ بنی ہوتی ہے، تو ٹیڈی بیئر ہو گیا، تو پھر اس کمرے میں نماز ہو سکتی ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو پرفیوم وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ یوز کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اور چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں نا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاؤں وغیرہ میں چھالے وغیرہ نکلے ہوئے ہیں، پاؤں وغیرہ میں تو وہ چھالے وغیرہ، اچھا پاؤں میں جی ہاں چھالے وغیرہ نکلے ہو، تو نماز کے اندر سجدے میں نا انگلی نہیں لگتی، اس کے نیچے زمین پہ ٹکتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں دوسرا یہ سوال ہے کہ اہل سنت کا معراج کے بعد جی چلیں انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ بچے بعض اوقات کوئی گیم کھیلتے ہیں، اس میں اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے، اور اکاؤنٹ جو ہے وہ ان کے کھیلتے رہتے ہیں تو اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے، اس میں چیزیں وغیرہ جمع ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی ٹریڈنگ کرنا کیسا ہے؟ کیا وہ اس اکاؤنٹ کو کسی اور کو سیل کر سکتے ہیں، پھر کھیل کے دوبارہ اکاؤنٹ کو اپ گریڈ کر لیں نیا کھیل کھیل کر؟ تو یہ کہتے ہیں کہ لیولز بڑھاتے جاتے ہیں تو پیسہ بھی بڑھتا جاتا ہے، اس طرح پیسہ کمانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، کھیل کود ہماری مذہب اسلام میں فی نفسی ہی جائز نہیں ہے، یہ ضرورت کے تحت جائز قرار دیا ہے۔ صرف 3 طرح کے کھیل سرکار نے اسے بیان فرمایا، تیر اندازی ہے اور گھڑ سواری ہے، اسی طریقے سے کوئی جسمانی طاقت کا کھیل، اور اس میں بھی مطلب مقصود صرف جہاد کے لیے طاقت حاصل کرنا ہو، ان کو جائز رکھا، ورنہ کھیل کود سے نبی کریم نے صحابہ کرام کو بالکل منع فرمایا اور امت کو بھی منع فرمایا۔ پھر جیسے جیسے تغیر زمانہ ہوا تو اب وہ بہت سے کھیل جو پہلے دور میں تھے نہیں ہیں، تو کھیل ہم مطلقاً منع نہیں کرتے ہیں، لیکن اس میں وہی ضرورت کا پہلو ہونا چاہیے کہ جیسے جسمانی طاقت ہے، فزیکل فٹنس کا ہے، کوئی دماغی کھیل ہے جس سے دماغ تھوڑا سا تیز ہوگا، اور اس کے علاوہ آدمی کام کر کے تھک چکا ہے، تھوڑا سا طبیعت میں نشاط پیدا کرنے کے لیے تھوڑا بہت کھیل لیا تو اس کی اجازت ہوگی، اور وہ بھی پھر چند شرائط کے ساتھ ہوتا ہے کہ کھیل فی نفس ہی کوئی ناجائز یا حرام نہ ہو، گندے مناظر نہ ہوں، گندی چیزیں اس کے اندر نہ ہوں، اس میں نماز قضا بالکل نہ ہو، اس میں جھوٹ نہ بولنا پڑے، اس میں شرط نہ لگانی پڑے، وہ کھیل کسی لڑائی جھگڑے کا سبب نہ بنے، جیسے بعض کھیل کے اختتام پہ لڑ پڑتے ہیں آپس میں، اور اسی طریقے سے وہ عادتاً نہ ہو، علماء نے فرمایا، کیونکہ عادت جب پڑ جاتی ہے تو اس سے بچ نہیں سکتا اور کئی گھنٹے اس میں برباد ہو جاتے ہیں۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس میں بہت زیادہ وقت نہ دیا جائے، لمیٹڈ کچھ وقت دیا جائے۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں ان چیزوں کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے تو اس قسم کے کھیل کھیلنا سخت مکروہ ہوتا ہے، اور اس مکروہ چیز کو پھر وسیلہ بنانا اپنے پیسہ کمانے کا،
کیونکہ آپ اکاؤنٹ کو اپ گریڈ کریں گے، چلیں ٹھیک ہے، آپ نے کما لیا پیسہ، لیکن دوسرے کو بھی آپ نے کھیل میں لگا دیا، اور پھر آپ نئے سرے سے پھر لالچ پیدا ہوگا، پھر اس میں لگیں گے۔ اور اس طریقے سے ایک مسلمان جس کو اپنی آخرت کے لیے زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے تھی، وہ اپنی زندگی کو اس طرح ضائع کرے گا۔ اور میں اس کو اپنے بچوں کے لیے خاص طور پر ایک والد کی طرف سے بالکل غیر دیانتدارانہ اور مطلب غلط قسم کا فیصلہ قرار دوں گا کہ صرف پیسے پر نظر رکھ کے اپنے بچوں کی آخرت کی بربادی کا سامان کرنا۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ایسی روزی مکروہ ہوگی، اور اگر کچھ اور ناجائز عنصر بھی ہو گئے تو حرام کے درجے تک بھی پہنچ سکتی ہے، اس سے اجتناب کریں۔ یہ کہتے ہیں کبھی کبھی انہی کا کویسچن تھا کہ کبھی کبھی ان کی طرف سے کوئی گفٹ بھی دے دیا جاتا ہے، جیسے گن بطور گفٹ آ گئی فلاں چیز، اور وہ بھی سیل ہو سکتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اس کا بھی وہی جواب ہے جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں گا، 2 بار کہے، تو اس سے کیا طلاق ہو جائے گی؟ اور ٹھیک ہے بیٹا، اور میں اب آج کے کویسچن لے لیتے ہیں۔ ایک اچھا پہلے ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی جی بولیے۔ جی مسئلہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا 3 دن 3 رات سے کم نہیں، اگر صبح 10 بجے آیا، بیٹا سمجھ میں نہیں آ رہا تو منہ تھوڑا سا نا پیچھے ہٹا کے آپ بولا کریں۔ آپ بہت جب چونکہ موبائل قریب کر لیتی ہیں تو ہمیں آواز صاف نہیں آتی، ٹھیک ہے، تھوڑا سا فاصلہ رکھیں۔ جی بولیے۔ کم نہیں ہوتا۔ جی دوبارہ بولو بیٹا، دوبارہ بولو، ذرا شروع سے بولو دوبارہ۔ جی مقصد یہ کہتے ہیں 3 دن 3 رات سے کم نہیں ہوتا، تو اگر کسی کو صبح 10 بجے آیا، اگلے دن دیر تک، پھر دوسرا دن خالی گیا، پھر تیسرے دن آ گیا، تو یہ صحیح ہوا؟ حیض آنا متحقق ہوگا؟ اور اس طرح سے مقصد اس طرح سے یہ کہتے ہیں نا کہ اگر حالت روزہ میں آئیں شروع ہو جائیں تو روزہ توڑ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، تو یہ جی اور چلو میں عرض کرتا ہوں یہ کہ انہوں نے کہا کہ کیا غصہ کرنا بھی انتقام لینے میں آتا ہے؟ وہ شاید کویسچن یوں کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تو ہمیں انتقام سے محفوظ رہنا چاہیے، بدلہ نہ لیں، اپنے غصے کو پی جائیں تو اس میں بڑے درجے ملتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باوجود اظہار قدرت کے، غصے پر قدرت کے اظہار کے باوجود اپنے غصے کو پی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز قیامت میدان محشر میں تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور کہے گا کہ تو جنت میں جا اور جو حور تجھے پسند آئے وہ لے لے۔ تو اس کا مطلب ہے بڑا یہ انعام ہے۔ اب وہ پوچھتی ہیں کہ یہ جو غصہ پینا ہے، یہ اگر فرض کر لیں کہ ہم بدلہ اور کوئی تو نہیں لیتے لیکن غصے کو ظاہر کر دیتے ہیں، تو کیا یہ بھی انتقام لینے میں آئے گا اور اس قسم کی جو فضیلتیں وہ حاصل نہیں ہوں گی؟ تو دیکھیں یہ بھی انتقام کیا ہے؟ بدلہ لینا۔ کبھی تو ہم جیسا فعل ہوتا ہے ویسا بدلہ لیتے ہیں، کبھی اس سے نچلے درجے کا بدلہ لے لیتے ہیں۔ جیسے کسی نے منہ پہ تھپڑ مارا، ہم نے 4 گالیاں بک دی، لوگ بیچ بچاوا کر دیتے ہیں نا، مار تو نہیں سکے لیکن 4 گالیاں بک دیں، تو اس درجے کا تو بدلہ نہیں لیا لیکن کچھ نچلے درجے کا تو لے لیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر دنیاوی لحاظ سے کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور ہمیں ان تمام فضائل کو حاصل کرنا ہو جو غصہ پینے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، تو پھر ہمیں کسی بھی قسم کا بدلہ نہیں لینا ہوگا۔ اپنے غصے کو پئیں گے تو فضیلت ملے گی، ورنہ فضیلت میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جائے گی، اور بعض صورتوں میں بلکہ الٹے گناہ گار ہو سکتے ہیں اگر زیادہ انتقام لے لیا تو۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ کمرے میں اخبار وغیرہ ہوں، ان میں تصاویر ہوں اور ہم اس کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں دیکھا یہ جائے گا کہ وہ اخبار مقام تعظیم پر ہیں کہ نہیں۔ اگر تو دیوار پہ بعض لوگ چپکا دیتے ہیں اخبار، اس پہ بڑی بڑی تصویریں، یہ مقام تعظیم کہلائے گا، تو ایسا تو نہیں۔ ہاں اگر ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں اور لپٹے ہوئے ہیں، کچھ تصویر واضح نظر آ رہی ہے تو یہ تعظیماً لگانا نہیں کہلائے گا، اور یہ ہمارے ہاں کوئی تعظیماً رکھنا بھی نہیں کہلاتا۔ یہ تو عرف میں ہمارے ہاں اخبار ڈالا ہوا ہے ٹیبل پر، یا زمین پر ہو تو بالکل ہی نہیں، لیکن ٹیبل وغیرہ پر ہوتے ہیں جیسے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نماز بلا کراہت صحیح ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں اگر سنت گھر میں کوئی پڑھ کر مسجد پہنچے جماعت کے لیے لیکن ابھی فرائض میں کچھ وقت باقی ہو تو کیا قضا نماز ادا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو نماز دیکھیں گے وہ کون سی نماز ہے۔ مغرب میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مغرب میں تو سیدھے سیدھے پہلے فرض ہیں۔ فجر کے اندر اور عصر میں آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ فجر میں اگر آپ سنت پڑھ کے مسجد جاتے ہیں تو کوئی بھی اب نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اب اگر آپ قضا نماز پڑھیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ نفل تو منع ہے، یہ قضا ہی پڑھ رہا ہوگا، اور قضا نماز کا قضا کرنا اکثر گناہ ہوتا ہے،
اور گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے، لہٰذا فجر میں تو آپ ایسا نہیں کریں گے۔ عصر کے اندر بھی نہیں کر سکتے کہ عصر کی سنت پڑھ کے جب آپ مسجد میں آئیں گے تو اس وقت کوئی سنت، اگر آپ چلے 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے دور سے کہ سنت پڑھ رہا ہے عصر کی سنت، تو 4 تو ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وقت باقی ہو تو نہ پڑھیں، کیونکہ مزید سنتیں وغیرہ اگرچہ فرض سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ماحول نہیں ہے، تو لہذا کوئی مسلسل آپ کو نماز پڑھتا دیکھے گا تو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ قضا نماز پڑھ رہے ہیں، اور قضا کا اظہار ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی اب عشاء کا لے لیں، عشاء کے اندر بھی عشاء میں آپ کر تو سکتے ہیں کیونکہ 4 رکعت آپ نے پڑھی، لوگ بعض اوقات نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، اور ظہر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس میں اتنا نہیں ہوتا، لیکن فجر اور عصر کے اندر ہم نے جو عرف کا مشاہدہ کیا ہے یا عرف ہمارے پیش نظر ہے اس کے لحاظ سے آپ کو منع کیا، اور کچھ حدیث میں بھی جیسے فجر کے اندر منع ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بچی کہتی ہیں کہ برتنوں میں ہمیں قیمتی ڈنر سیٹ جیسے گھر والے دیتے ہیں شادی وغیرہ کے اندر، اور قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے ایک بنیادی اصول میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ ہے: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت۔ سونا، چاندی، روپیہ سے مراد کیش، اس میں آپ یہ کیش منی بھی آ جاتی ہے، پرائز بانڈ، کچھ شیئرز وغیرہ رکھے ہوں سب اس میں شامل، اور مال تجارت سے مراد وہ مال جس کو خالصتاً آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا۔ خالصتاً کا مطلب کہ صرف بیچنے کی نیت ہو اور کوئی نیت اس میں شامل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا۔ اگر کوئی اور نیت شامل ہو جائے، جیسے آپ نے ایک پلاٹ خریدا اور یہ نیت ہے کہ اچھے پیسے ملے بیچ دیں گے، نہیں ملے تو اپنا گھر بنا لیں گے، یہ خالصتاً بیچنے کی نیت سے نہ ہوا، 2 نیتیں شامل ہو گئی۔ تو جو صرف بیچنے کی نیت سے مال لے کر رکھا ہوا ہے وہ مال زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ بس یہ بنیادی اصول یاد رکھیں، مقدار کو آپ چھوڑ دیں، سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت۔ اب گھر کے ہر سامان کو ان 4 پہ آپ رکھیں، جیسے آپ کا رہنے کا مکان، نہ وہ سونا ہے، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ مال تجارت، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ گھر کا جتنا بھی سامان، آپ کی واشنگ مشین، آپ کا فریج، آپ کے برتن، آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے، آپ کا میک اپ کا سامان، نہ سونا ہے، نہ چاندی، نہ کیش ہے وہ، اور نہ مال تجارت ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ کی بہت بڑی فیکٹری ہے، اس میں کروڑوں کی مشینیں کھڑی ہوئی ہیں، وہ فیکٹری اور مشینیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ مال تجارت، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، جو پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے اس کو آپ کو سیل کرنا ہے، یہ ہے مال تجارت۔ اس پروڈکٹ کو تیار کرنے کے لیے جو میٹیریل آپ کا رکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے بنا کر بیچنا ہی ہے، یہ ہے مال تجارت۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئی ہوں گی۔ ڈنر سیٹ وغیرہ پہ کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بچی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا جب ہم وضو کر رہے ہوں تو پیر کی انگلیوں کا خلال اس الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ہی کرنا ہوتا ہے یا دوسری انگلی سے بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سنت تو یہ ہے، جو سنت مستحبہ لکھی ہے وہ یہی کہ چھوٹی انگلی سے کریں، لیکن اگر آپ مطمئن نہیں ہو پا رہی تو دوسری انگلی بھی الٹے ہاتھ کی یوز کریں، تو دوسری انگلیاں بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹی ہی مستحب ہے۔ ایک انہوں نے کہا اگر کمرے میں کھلونے پڑے ہوں تو نماز کا کیا حکم ہے؟ ابھی اس کا وہی جواب دیا جیسے اخبار کا حکم تھا ویسے ان کا ہے۔ اگر تو کھلونے آپ نے شوکیس وغیرہ پہ باقاعدہ سجا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ شوکیس کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ تعظیماً رکھنا کہلائیں گے اور اس کمرے میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اب اگر آپ اس میں پڑھنے چاہتے ہیں اور وہ کھلونے نہیں ہٹا سکتے تو آپ اس میں کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دیں، ٹوٹل کپڑا ڈال کے اس کو ڈھک دیں، شوکیس کے اوپر چادر ڈال دیں، ڈھک گئے، اب آپ پڑھ سکیں گے۔ اور اگر وہ کھلونے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، ویسے ہی الٹے سیدھے کر کے رکھے ہوئے ہیں آپ نے، یا زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، تو پھر کراہت نہیں ہے، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ مقام تحقیر میں ہے، مقام تعظیم میں نہیں ہے۔ پرفیوم جو ہے یہ اس میں اگرچہ الکحل ملی ہوتی ہے اور علماء نے الکحل کے لیے ناپاکی کا حکم دیا ہے، لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے اور قرآن یا حدیث میں براہ راست الکحل کو منع نہیں کیا گیا ہے، فقہا نے اپنی ذاتی رائے سے منع کیا تھا، فقہا کو ذمہ داری تھی کہ وہ الکحل کا حکم بیان کریں، انہوں نے بیان کیا۔ دوسرا، ان کو پھر خود شریعت کا یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر آپ کی رائے کے خلاف دنیا میں کوئی چیز بہت زیادہ عام ہو جائے تو اپنی رائے واپس لے کر اس کو جائز قرار دے دیں، کیونکہ اس طرح ہزارہا لوگوں کو اپنی ذاتی رائے سے گناہگار کرنا لازم آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ فقہا نے غلطی کی تھی، یہ پہلے بھی وہ شریعت کے حکم پہ چل رہے ہوتے ہیں، ایک رائے دیتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں اس رائے کے خلاف دنیا میں بہت زیادہ چیز رائج ہو گئی ہے تو وہ اپنی رائے کو شریعت کے حکم سے ہی واپس لے لیتے ہیں۔ لہٰذا علماء پر کوئی تنقید نہیں ہے، جیسے عام لوگ کہتے ہیں جی پہلے جائز کہہ دیا اب ناجائز کہہ رہے ہیں، پہلے ناجائز کہہ دیا اب جائز کہہ رہے ہیں۔ جب انہوں نے ناجائز کہا تھا تب بھی حکم شرع کے موافق کہا تھا، جب جائز کہا
تب بھی ایک شرعی اصول کے مطابق کہہ رہے ہیں یہ آپ کو اونچ نیچ سمجھ میں نہیں آئے گی. جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں، کبھی وہ کہتا ہے یہ دوا کھا لیں، کبھی کہتا ہے آپریشن ہوگا، کبھی فلاں، ایک ڈاکٹر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. کبھی بھی آپ ڈاکٹر سے لڑیں گے نہیں کہ بھئی پہلے تو آپ نے یہ کہا تھا اب یہ کہا تھا. وہ ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ پہلے نوعیت کیا تھی مرض کی اور اب نوعیت کیا ہے. اس لیے علماء جو فقہا یا مفتیان کرام اگر کوئی واقعی مستند مفتیان کرام میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کریں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ الکحل پینا تو حرام ہی ہے، لیکن خارجی استعمال کے لیے الکحل اسپرٹ وغیرہ کی اجازت دی گئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاؤں میں چھالے ہوں، یہ بھائی نے پوچھا، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے اور سجدے میں اس چھالے کی وجہ سے انگلی نہیں موڑ پاتا تو کیا کریں گے؟ تو جیسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، کھڑا کر کے پاؤں پڑھ لیں یا پاؤں کو اس طرح پیچھے کو کر لیں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ جب تکلیف ہوتی ہے تو شریعت تخفیف دیتی ہے، آسانی دیتی ہے، تو لہٰذا آسانی کر لیں. کیونکہ اگر چھالا پھوٹ گیا آپ کے دباؤ سے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، نماز ٹوٹے گا، وضو ٹوٹے گا تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں اگر شوہر نے بیوی سے کہا ہو 2 دفعہ میں تجھے طلاق دے دوں گا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یاد رکھیں طلاق جو ہے وہ پاسٹ ٹینس سے ہوتی ہے یا پریزنٹ ٹینس سے ہوتی ہے. ماضی کے الفاظ کہے ہوں یا مستقبل کے، میں نے تجھے طلاق دی، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، ان سے ہوگی. اگر فیوچر ٹینس یوز کیا میں تجھے طلاق دے دوں گا تو یہ ارادہ طلاق کہلاتا ہے، طلاق کو واقع کرنا نہیں کہلاتا، لہٰذا اس سے طلاق نہیں ہوتی. لیکن میں شوہر حضرات سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ اس طلاق کے معاملے کو کھیل نہ بنائیں. بعض لوگ کھیل بنا چکے ہیں اور پھر بعد میں سر پکڑ کے پچھتاتے، میری تو یہ نیت نہیں تھی، میں نے تو اس ارادے سے کہا تھا. تو آپ کو اتنا پتہ تھا؟ اگر آپ کو دین پتہ ہوتا کہ یہاں آپ کی نیت معتبر ہے کہ نہیں، شریعت آپ کی نیت کا لحاظ کرے گی نہیں کرے گی، تو آپ کہتے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں مجھے اس نیت سے کچھ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور نیت نہیں کروں اور طلاق دے دوں تو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ حکم پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا. پھر وہ سر پکڑ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے تو اس نیت سے کہا تھا مفتی صاحب، کوئی رعایت کی صورت نکالیں. پھر نہیں نکل سکتی ہے. 2 بولوں سے ایک وہ اجنبی عورت آپ کے لیے حلال ہوتی ہے جسے دیکھنا حرام تھا، جسے چھونا حرام تھا، جس کے ساتھ تنہائی منع تھی، لیکن آپ کے لیے 2 بولوں کے بعد قبول کیا، حلال ہو گئی. اسی طرح شریعت یہ کہتی ہے کہ 2 لفظوں سے بعض اوقات بیوی نکاح سے باہر ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بھی قبول کرنا چاہیے. نکاح کرتے ہوئے اتنے ہیلے بہانے نہیں ہوتے جتنا طلاق کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ میرے کی ہوئی غلطی پر شریعت پردہ ڈال دے اور میری مرضی کے مطابق مجھے رعایت مل جائے. ایسا نہیں ہوتا. تو میں شوہروں سے عرض کرتا ہوں خدا را لفظ طلاق کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، کمپرومائز کریں، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھے رول ماڈل بنیں. آپ یہ نہیں کہ بچے آپ کے طلاقوں کے الفاظ، غصے، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، بیوی کی بے عزتی کرنا، ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے گھر کو بھی برباد کریں. یہ اچھے والدین کا وطیرہ نہیں ہوتا ہے. یہ بچی کہتی ہے کہ یہ لکھا ہے کہ حیض 3 دن 1 دن اور 1 رات سے مطلب 3 دن 3 رات ہو تو کم از کم 3 دن 3 رات تو حیض ہوتا ہے. اگر اس سے پہلے ختم ہو جائے تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 1 دن حیض آیا پھر حیض بند ہو گیا تو پورا دن نہیں آیا تو عورت یہ سمجھے گی شاید اب نہیں آیا تو وہ وضو اگلے دن جو ہے تیسرے دن یعنی غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے. لیکن فرض کر لیں کہ اگر 15 دن کے اندر دوبارہ آ جاتا ہے دوبارہ، تو وہ پہلے والے جتنے بھی دن گزرے ہیں سب کے سب حیض میں ہی شمار ہوں گے. تو جیسے آپ نے فرمایا 1 دن حیض آیا پھر 1 دن خالی گیا پھر اگلے دن حیض آیا، تو یہ لگاتار چاہے نہ ہو، لیکن جو آگے پیچھے جب حیض آتا ہے یعنی 1 دفعہ حیض آیا اور 15 دن کے اندر دوبارہ آ گیا تو بیچ کے جو خالی ایام گزرتے ہیں انہیں بھی حیض میں ہی شمار کیا جاتا ہے. ایک روزے کا آپ کو مسئلہ بیان کرنے لگی تھی لیکن وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے اس کا جواب دینا مشکل ہوگا. ایک یہ کسی نے پوچھا تھا کہ کسی نے اپنا بچہ کسی کو دے دیا، جیسے مطلب خاندان میں کسی کو دیتے ہیں. اب جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو وہ گھر پہ جاتا ہے تو اس بچے کو اپنے والدین سے دیگر بہن بھائیوں سے کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے، یعنی وہ اپنائیت اور پیار نہیں پیدا ہوتا. اسی طریقے سے جو والدین ہیں وہ جو گھر میں بچے تھے ان سے تو زیادہ اپنائیت سے بات کرتے ہیں، ان کا زیادہ خیال کرتے ہیں. یہ جو اپنا بچہ دوسرے کے پاس سے واپس آیا ہے اس سے کھچاؤ سا محسوس کرتے ہیں اور اتنی اپنائیت کا اظہار نہیں ہوتا. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے بچے کو کسی اور کو دے دیں. یتیم کی کفالت کا حکم ضرور ہے. آپ اپنا بچہ تھوڑی دیر کے لیے کسی کے گھر میں بھیج دیں، جیسے بہن کے نہیں ہے بھائی کے نہیں، چلو کھیل لے الگ بات، لیکن اپنا جگر کا ٹکڑا نکال کر دیور کو دے دیا، جی نند کو دے دیا، سگی بہن کو دے دیا، سگے بھائی کو دے دیا کہ تم ہی پالو اور اب ہم ماں باپ کا سب معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ میں نے کہیں شریعت کی تعلیم نہیں دیکھی ہے.
اس میں بلکہ نقصان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اولاد میں عدل و انصاف سے کام لو، اگرچہ بوسہ دینے میں، یعنی پیار بھی کریں تو سارے بچوں کو برابر کریں، گفٹ بھی دیں تو افضل اور اعلیٰ صورت یہ ہے کہ لڑکا لڑکی اس میں برابر ہوتی ہے، جتنا لڑکے کو دیں اتنا لڑکی کو دیں۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کسی کے حوالے کر دیا، آپ کے دوسرے بچے آپ کے سینے سے لگ رہے ہیں، آپ کی شفقت محسوس ہو رہی ہے، ان کی بیماری میں آپ ان کی تیمارداری کر رہے ہیں، بچہ دوسرے کے گھر میں پل رہا بڑھ رہا ہے، اور پھر وہ آپ کے گھر میں آئے تو آپ اس کے ساتھ نامناسب رویہ رکھیں، وہ آ کر محسوس کرے کہ میرے سگے والدین، میرے بھائی بہن مجھ سے کھنچ رہے ہیں، یہ آپ نے دوستی کی ہے یا بہت بڑی دشمنی کی ہے، اور اس کے ساتھ ایک ناانصافی والا معاملہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے والدین کا آخرت میں سخت احتساب ہو کہ تم نے اپنی محبت سے اپنے بچے کو کیسے محروم کیا تھا۔ چاہے بچہ کتنے عیش و آرام میں کسی جگہ رہ رہا ہو، لیکن جو ماں باپ کا پیار ہے، جو ماں کی آغوش ہے، جو باپ کا سینے سے لگانا ہے، اور جو ماں اور باپ کی مسلسل شفقت ہے، وہ کہیں پر بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ایسے بچے میں نے اکثر دیکھا ہے احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں، اور ان کے دل میں پھر ماں باپ کی وہ عظمت باقی نہیں رہتی جو رہنی چاہیے، جو مطلوب شرع ہے۔ اچھا، پھر اس پہ بعد میں نے یوں بھی دیکھا ہے کہ وہ بچہ اگر اجنبیت محسوس کر رہا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں؟ تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ اپنی اولاد کو کسی کے حوالے کر کے، اپنی شفقتوں سے محروم کر کے، اپنی عنایات سے آپ نے محروم کر کے اس کا حق ادا کیا ہے۔ اس کو احساس دلانے کے سے پہلے ذرا ایک لمحے کے لیے اکیلے کمرے میں جا کر اپنا بھی احتساب کر لیں کہ میں اب اس جو محبت میں ہمیں کمی کی، جو ہم نے اپنے دوسرے بچوں کو تحائف دی، اس کو ساری زندگی محروم رکھا، اس کا بھی میدان محشر میں اگر حساب ہو گیا تو کس طریقے سے کریں گے؟ یہ اجنبیت تو آپ نے پیدا کی ہے، یہ غیریت تو آپ نے پیدا کی ہے، اس طرح کے منفی رویوں کا مستحق اس بچے کو آپ نے بنایا ہے، اس طرح کے بیہیویئر پر تو آپ نے اس کو مجبور کیا ہے۔ اور پھر اگر والدین خود ایسی اپنی ہی اولاد کے ساتھ ایسا نامناسب رویہ رکھیں کہ اپنے جو گھر میں بچے ہیں ان کے ساتھ شفقت اور اپنائیت، دوسرے کو جھڑکنا اور اس کے ساتھ عجیب سے معاملہ کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ جی پتہ نہیں اس سے تو اپنائیت سی محسوس نہیں ہو رہی، تو یہ کیفیت تو آپ نے خود پیدا کی ہے نا، کسی اور نے تو نہیں کی ہے۔ کیوں دیا تھا اپنا بچہ؟ تو اس کا آخرت میں احتساب ممکن ہے۔ اس لیے جو ایسے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، تھوڑا سا اپنا احتساب کر لیں، یہ آپ ہی کے حق میں بہتر ہے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلامک بینک سے گھر لینا کیسا ہے؟ یعنی لون لے کر یا اسلامک بینک سے لے لیں اور پھر ہم اس کو پیسے دیں۔ دیکھیں، اگر کہیں پہ مفتی صاحب ایز اے شرعی ایڈوائزر موجود ہیں، وہ شرعی رہنمائی دینے والے ہیں، ان سے آپ مشورہ کریں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں بینک سے لے سکتے ہیں تو بس آپ لے سکتے ہیں، پھر آپ کی کوئی اس میں گرفت وغیرہ نہیں ہوگی۔ اب چونکہ وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل ہمارا پروگرام ہے 8 سے تقریباً اسی ٹائم تک آپ سے ملاقات رہے گی۔ اس وقت کے لیے اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر عمل سے پہلے شریعت کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔